اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی۔ ایک وجد ایک جوش سا رہتا ہے رات دن، ایک وجد اور ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہے میں نے پکارا تیرا نام ہے علی۔ بعد از حمد و صلات معزز و مکرم سامعین و حاضرین، آپ نے اشعار سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کا میرا بیان فضائل اور مناقب امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد رسول خلیفہ چہارم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی ذات والا صفات، آپ کے فضائل و مناقب کے اوپر آج کا جمعہ ہے۔ ارادہ تو میں نے کیا تھا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے، کیونکہ 15 رجب امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، لیکن 13 رجب میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی کعبۃ اللہ کے اندر، اور اہل سنت اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں حضرت علی کے ذکر کو اور حضرت علی کی محبت کو۔ معزز و مکرم سامعین و حاضرین، میں نے قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 تلاوت کی ہے۔ یہ آیات فضائل صدقات میں بھی یہ آیات اکثر بیان ہوتی ہیں، صدقات کی فضیلت میں، اللہ کے راستے خرچ کرنے میں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر واحد حضور کے صحابہ میں سے ہیں کہ جن کی شان میں اللہ پاک نے 300 قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں۔ 300 آیات مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں اتری، اور انہی میں سے ایک آیت یہ جو میں نے آیت نمبر 274 تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 اعمال بیان کیے۔ حضرت علی کے 4 عمل اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، فرمایا وہ لوگ کہ جو اللہ تعالیٰ کے نام پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، باللیل رات کے وقت بھی، والنہار دن کے وقت بھی، سرن چھپ کر بھی، علانیہ لوگوں کے سامنے بھی، تو اللہ نے فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا اجر، جن کی فضیلت اور جن کی جزا اللہ کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اللہ نے فرمایا نہ ان کو کوئی خوف ہے اور نہ ہی یہ غمگین ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں اولیاء کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کو نہ خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم ہے، ان کے آخر میں اللہ کے ولیوں کے تذکرے میں بھی خوف اور غم سے نجات بیان کی، اور جب حضرت علی کا ذکر آیا وہاں بھی خوف اور غم سے نجات بیان کی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم امام الاولیاء ہے۔ ولایت کسی کو بھی ولایت ملی، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ولایت کے کارخانہ میں، ولایت تقسیم کرنے میں حضرت علی المرتضیٰ کی ڈیوٹی ہے بارگاہ رسالت میں۔ کوئی بھی ولی بنتا ہے بارگاہ حیدر کرار میں اس کی قبولیت ہوتی ہے تو پھر وہ ولی بنتا ہے، اور فرمایا ان کے ساتھ حسنین کریمین بھی ان کے معاون ہیں۔ تو ولایت امام الاولیاء ہے نا، تو ولیوں کو سب سے بڑا جو اللہ تعالیٰ کمال عطا کرتا ہے ولایت دینے کے بعد، ان کو اللہ تعالیٰ خوف اور غم سے نجات دے دیتا ہے، ٹینشن فری کر دیتا ہے، ان کو غم سے نجات دے دیتا ہے۔ اسی لیے
جتنے رب کے ولی گزرے ہیں، جتنے اللہ والے گزرے ہیں، ان تمام اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے نجات سے آزادی دی تھی، ہر قسم کی غم سے آزادی دی تھی، ہر قسم کے خوف سے، ٹینشن، ڈپریشن سے آزادی دی تھی۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان اور یہ منزل اور یہ کرم، یہ کمال عطا فرمایا کہ سیدنا حیدر کرار، یار یہ بچوں کو ذرا بھیج دیں، بیٹا چپ کر کے بیٹھو، انہوں کار بھیج دو۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کو نبی علیہ السلام جب تبوک پر تشریف لے کر جا رہے تھے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو لے گئے اور حضرت علی کو چھوڑ دیا مدینہ منورہ میں۔ فرمایا علی تم مدینہ میں غریبوں کی، معذوروں کی، بیماروں کی اور مدینہ کی مسلمان خواتین کی حفاظت کرو، ہم جا رہے ہیں۔ تو یا رسول اللہ پیچھے کس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا علی تجھے، کیونکہ میرے بعد تیری مثال ایسے جیسے حضرت موسیٰ کے بعد ہارون ہے، لیکن فرمایا لا نبی عبادی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ حضور اپنے بعد نبوت علی کو دے کے جا رہے، حضور اپنے بعد ولایت کا کمال حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ کو عطا کر کے جا رہے، کہ بس ٹھیک ہے ولایت ان کو دے دی، اب قیامت تک جتنے بھی ولی اللہ بنتے رہیں گے سب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلہ سے۔ تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ نبی علیہ السلام کے ایسے جانثاروں میں سے ہیں، حضور علیہ السلام کے اتنے پیاروں میں سے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی انت منی وانا منک، اے علی تو مجھ سے ہو اور میں تجھ سے ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو شان منزل عطا فرمائی۔ اور جب قرآن مجید میں آیا ذکر حضرت علی کا دوسرے مقام پر سورہ فتح میں، اللہ نے فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ نے فرمایا علی وہ ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، علی کے چہرے پر نماز کا اثر نظر آتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اتنا زیادہ قائم اللیل صائم الدہر تھے، بہت زیادہ رات کو عبادت اور دن کو صدقات و خیرات اور بہت زیادہ عبادت و ذکر و فکر کرتے تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ قرآن نے ان کی جو نشانی بیان کی حضرت علی کی سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہرے پر نماز کے اثرات نظر آتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگوں نے اس سے مراد لے لیا یہ جو کالا محراب ڈلتا ہے یہاں پر کالا نشان، تو لوگوں نے کہا جی یہ قرآن کی آیت سے مراد یہ ہے۔ قرآن نے یہ نہیں کہا سیماہم فی جبہہم، ان کے ماتھوں پر سجدے کے نشان کا نہیں بولا، قرآن نے کہا ان کے چہروں پر سجدے کے اثر نظر آتے ہیں۔ چہرہ یہ ہوتا ہے، اور عربی میں وجوہ چہرے کو کہتے ہیں اور جبہہ پیشانی کو کہتے ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ماتھے پر سجدے کا اثر، تو یہ جو ماتھے پر کالا نشان پڑتا ہے یہ مراد نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں کی فزیکلی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی جلد کا سکن کا پرابلم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ نشان پڑ جاتا ہے، حالانکہ حضور کی یہ سنت نہیں ہے۔ حضرت علی بہت لمبے لمبے سجدے کیے، لیکن سیدنا علی کے بھی ماتھے پر نشان نہیں تھا، لیکن چہرے پر قرآن نے کہا چہرے پر سجدے کا اثر تھا، مطلب چہرے پر نورانیت تھی، وجاہت تھی، اور چہرے پر صباحت، خوشگواری تھی کہ دیکھ جو حضرت علی کے چہرے کو دیکھتا اس کو بار بار دیکھنے کو دل کرتا۔ تو سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جن کا نکاح آسمان میں حضرت فاطمہ کے لیے میرے رب نے قبول کیا، میرے رب نے پسند کیا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یہ وہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کمال دیا کہ جب حضور شب ہجرت میں مکہ سے مدینہ جا رہے تھے تو حضور نے فرمایا علی صبح امانتیں دے کر آ جانا، میں جا رہا ہوں۔ اپنی جگہ پر
नबी अली, और वो काफिर जो नबी पाक के दुश्मन है, हुजूर को अमानतें रखवाई हुई हैं, और हुजूर के बिस्तरे पर अली रजी अल्लाह ताला लेटे और फरमाया सुबह आ जाना। हज़रत अली मुर्तज़ा फरमाते हैं जब नबी अली साहब ने फरमाया ना सुबह आ जाना, हालांकि बाहर दुश्मन है, लो तलवारें लेकर दुश्मन खड़े हुए हैं कि अल्लाह के नबी निकलेंगे तो हम नाउज़ुबिल्लाह हुजूर को नुकसान पहुंचा देंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नबी अलैहिस्सलाम ने एक मुट्ठी भरकर फेंकी उनकी तरफ और सब वहीं के वहीं जाम होकर रह गए। किसी को पता न चला कि नबी अलैहिस्सलाम उनकी तलवारों के दरमियान से निकल गए। लेकिन अली रजी अल्लाह ताला को यकीन था। हज़रत अली फरमाते जब अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि फरमाया अली सुबह आ जाना अमानतें देकर, फरमाया वो रात थी जब मैं पूरे यकीन से सोया कि अली के पास अभी ज़िंदगी और है। फरमाया वरना मुझे एक लम्हे का भी यकीन नहीं कि कब मौत आ जाए, लेकिन जब हुजूर ने फरमाया ना कि सुबह आ जाना मदीने, तो मुझे यकीन था। फरमाया वो रात में बड़े आराम से सोया। सैयदना अली हैदर कर्रार रदी अल्लाह तआला अन्हु, कुरान अज़ीमुश्शान में हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ज़ाइल में बहुत सारी आयात आई हैं, बहुत सारे अल्लाह ताला ने उनके फ़ज़ाइल मनाक़िब और उनके आमाल कुरान मजीद में डिस्कस किए, बयान किए, और उनमें से एक चेहरे का रोशन होना भी है। तो अली वालों के चेहरे रोशन हुआ करते हैं, अली वालों के चेहरों पर नूर हुआ करता है। जो ज़ुबान से तो अली कहे लेकिन किरदार अली वाला ना हो, उनके चेहरे पर नूर नहीं आया करता। दिल से भी माने ना, तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह हज़रत अली की बहुत ज़्यादा फजीलत बयान करते थे। तो किसी ने हज़रत इमाम शाफ़ी से कहा कि ये क्या आप शियों वाला काम कर रहे हैं, इमाम शाफ़ी से। तो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अगर अली की फजीलत बयान करने से कोई शिया कहलाता है तो मैं सबसे बड़ा शिया हूँ। अली रज़ी अल्लाह ताला की फजीलत ये शियों का काम नहीं है, मुसलमान मोमिन का काम है। क्यों? क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम फरमाया जिस मजलिस में अली का ज़िक्र हो और लोगों के चेहरों पर खुशी आ जाए तो समझ लेना कि मोमिन है, और जिस मजलिस में हज़रत अली की तारीफ़ से किसी के चेहरे मुरझा जाएं तो समझ लेना मुनाफिक है। तो सहाबा ने हज़रत अली की तारीफ़ को ईमान और मुनाफिकत के दरमियान फ़र्क करके रखा, और फ़र्क करके एक फार्मूला अपना के रखा कि जब भी मस्जिद नबी में बैठते हज़रत अली की कोई बात छेड़ देते, कोई ज़िक्र करते, जब के लोगों के चेहरों पर खुशी आती तो समझ लेते ये मोमिन है, और जब चेहरों पर रौनक उड़ जाती तो समझ लेते ये मुनाफिक है। क्यों? क्योंकि नबी पाक के पीछे मुनाफिक भी नमाज़ पढ़ते थे। अभी मुनाफिकीन को अल्लाह ताला ने मस्जिद नबी से निकालने का हुक्म नहीं दिया था, ये उस ज़माने की बात है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, हुजूर के असहाब, सब की फजीलत हम मानते हैं हुजूर की वजह से। हज़रत अली की भी फजीलत सिर्फ सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की वजह से। हज़रत अली को हमने माना ही हुजूर की वजह से, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जनाब हैदर कर्रार रदी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, आपको मेरे आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी बड़ी ये शान और फजीलत ता फरमाई कि जब खैबर की जंग थी, खैबर की जंग, तो खैबर की जंग के मौका पर सैयदना अली के आंखें दुख रही थी, आँखों में तकलीफ़ थी। तो मौला अली हैदर कर्रार रदी अल्लाह तआला अन्हु को हुजूर ने याद फरमाया कि कुछ दिन गुजर गए हैं और फतह हो ही नहीं रही, एक किला ही नहीं फतह हो रहा। तो हुजूर ने फरमाया सुबह मैं ऐसे बंदे को दावत दूंगा, ऐसे बंदे को झंडा पकड़ाऊंगा कि जो अल्लाह का भी प्यारा है और उसके रसूल का भी प्यारा है। अब जब इतना बड़ा जुमला सरकार ने बोल दिया था तो और सहाबा भी तैयारी में थे कि शायद हमें ये एजाज़ मिले। सारी बात है, हुजूर ने उस वक्त अभी तो नाम तो किसी का नहीं लिया, तो इस मौके पर हुजूर ने याद किया हज़रत अली को। तो अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह उनकी आंखें दुख रही हैं, फरमाया बुलाओ अली को। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका एक अंदाज़ था हज़रत अली का कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला गर्मी और सर्दी में मुखालिफ लिबास पहना करते थे।
سردیوں میں گرمیوں والا لباس، گرمیوں میں سردیوں کا، گرمیوں میں موٹا موٹا لباس، سردیوں میں باریک سا۔ تو کسی نے کہا حضرت علی سے کہ آپ کو ٹھنڈ نہیں لگتی، یا گرمیوں میں کہا آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ تو حضرت علی نے سنیے کیا کہا، فرمایا جب خیبر کا دن تھا میری آنکھیں دکھ رہی تھیں تو نبی علیہ السلام نے مجھے بلایا، میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں میں لگایا، فرمایا وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، نہ علی کو گرمی لگتی ہے نہ سردی لگتی ہے۔ یہ ہیں حضرت علی المرتضیٰ حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم۔ اور اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے سلاسل بزرگان دین کے، قادری سلسلہ، چشتیہ، سہروردیہ، تینوں کے جو سرخیل ہیں وہ حضرت علی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 سلاسل نقشبندی کے علاوہ، نقشبندی صدیق اکبر سے چلا، اور بقایا 3 سلسلے قادری، چشتی اور سہروردی، یہ تمام سلسلے حضرت علی سے چلے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا روحانی کمال عطا کیا کہ 4 سلاسل میں سے 3 سلسلے حضرت علی کے ہیں، یعنی حضرت علی کے شاگرد ان کے شاگرد ہیں۔ اور آج پوری دنیا میں چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ کے جو بزرگان دین صحیح تعلیم لے کر چل رہے ہیں، وہ ساری تعلیم حضرت علی سے چلی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی بڑا پیارا تھا، عربی سے۔ اسلام جب پھیلتا گیا نا تو دور خلافت تھا حضرت علی کا، سیدنا علی کی دور خلافت، دور حکومت آئی تو اسلام افغانستان اور فارس، ایران سارا مسلمان ہو چکا تھا، اگر مسلمان نہیں ہوا تھا تو مسلمان حکومت کے انڈر آ چکا تھا۔ تو حضرت علی کے دور حکومت میں حضرت علی کا ایک شاگرد تھا، وہ بڑا پریشان آیا حضرت علی کے پاس کہ جی غیر عرب جو لوگ ہیں، اجمی، عربیوں کے علاوہ جتنی قومیں ہیں سب اجمی ہیں۔ تو کہا جی اجمی لوگ غیر عرب جب قرآن پڑھتے ہیں یا حدیث پڑھتے ہیں یا کوئی عربیوں سے بات کرتے ہیں تو عربی بہت غلط بولتے ہیں۔ تو حضرت علی پریشان ہو گئے۔ تو کسی نے کہا حضرت علی سے کہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا میرے نبی کی زبان ہے تو میں کیسے گوارا کروں گا کہ میرے نبی کی زبان کو لوگ غلط طریقے سے بولیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے عربی گرامر باقاعدہ جو لکھی گئی ہے نا، سب سے پہلے جس کو علم نحو کہا جاتا ہے، جو بھی عالم دین بنتا ہے 8 سال میں علم نحو پہلے پڑھتا ہے اور پھر حدیث کھولتا ہے۔ اب علم نحو کے موجد اور بانی یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ جیسے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمدو کے اوپر جو پیش ہم پڑھتے ہیں، یہ پیش ہم کیوں پڑھتے ہیں یہ ہمیں علم نحو بتاتا ہے کہ یہ اسم ہے، اسم کے اوپر رفع ہوتی ہے، پیش ہوتی ہے، اس کو پیش ہی پڑھنا چاہیے جس کے شروع میں الف لام ہو۔ الف لام شروع میں آ گیا تو اس کا مطلب یہ اسم ہے تو اس کے اوپر پیش پڑھا جائے گا۔ اور اس کا اصول ہمیں اصل میں بتایا حضرت علی نے۔ عربی کیسے پڑھنی ہے، پیش پڑھنی ہے تو کیوں پڑھنی ہے، زیر پڑھنی ہے تو کیوں پڑھنی ہے، زبر زیر پیشیں جو لفظوں کے اوپر لگتی ہیں، یہ پڑھنے کا طریقہ حضرت علی نے سکھایا تھا اور اس کی وجوہات بھی بتائی تھی۔ بقایا زبریں زیریں جو ہیں یہ تو بعد میں لگی تھی حجاج بن یوسف کے دور میں، لیکن حضرت علی نے باقاعدہ اس کا آغاز حضرت علی نے کیا تھا۔ تو سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو باب مدینۃ العلم بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی میں علم کا شہر ہوں اور تو اس کا دروازہ ہے۔ اگر کسی نے علم کے شہر میں داخل ہونا ہے تو دروازہ علی کی ذات ہے۔ جب تک سیدنا علی سے عقیدت نہیں رکھے گا علم کی دولت نہیں پا سکتا۔ علم کی دولت بارگاہ حیدر کرار سے ملے گی، ان سے محبت سے ملے گی، ان کی سیرت کو اپنانے سے ملے گی۔ اب دیکھیے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا تو حضرت علی کا لنگر بھی ہوتا تھا، حضرت علی لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے، اور کھانا خیر فقیری کھانا ہوتا تھا۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ دور حکومت تھی تو عجیب ہی منظر. اب اس کو کوئی دل پہ نہ لے لے، لیکن بات تو اسلام کی ہے تو بھائی کتابوں میں لکھی ہے تو کرنی پڑے گی. موجودہ صورت حال پر آپ قیاس اگر کریں تو آپ کی مرضی ہے کہ جو آج کل سسٹم بگڑا ہوا ہے تو حضرت علی کا سسٹم کیسا تھا. سیدنا علی کی دور حکومت ہے. حضرت علی کو خلیفہ بنے ہوئے چند مہینے گزر گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھائی ہے عقیل بن ابی طالب، انہوں نے حضرت علی کو دعوت دی کھانے پر. اور کھانا کس خوشی میں جی کہ آپ خلیفہ بنے، آپ کو حکومت ملی ہے، اس خوشی میں آپ کی دعوت ہے، آپ تشریف لائیں. بھائی نے، چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کی دعوت کی. حضرت علی نے پوچھا کہ بھائی جان یہ جو اتنے کو 4-5 قسم کے کھانے بنائے ہیں، یہ کہاں سے پیسہ آیا؟ ساڈے ورگا مولوی ہوئے، پیٹ بھرو بھائی، کس نے پوچھنا ہے؟ حرام کا مال جو بھی ہے کھاؤ پیو. ہاں جی، پیر حضرات ہے، کھاؤ پیو، پوچھنا نہیں ہے کہ یہ آیا کہاں سے. حالانکہ شریعت اجازت دیتی ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. جس نے کمایا ہے اس کے اوپر گناہ ہے. لیکن اگر کنفرم پتہ ہے، تقویٰ اگر آپ کا ہے تو پھر چھوڑ دینا بہتر ہے. اگر کوئی نہیں بھی چھوڑتا اس پہ شریعت میں گرفت نہیں کھانے والے پر، کیونکہ کمانا، جس نے کمایا، جس نے حرام لوٹا ہے، گناہ اس پہ ہے. لیکن حضرت علی تو علی ہے نا. آپ نے پوچھا بھائی جان یہ کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا جی کیا کیا تھا کھانے میں؟ گوشت تھا، پنیر تھا، شہد تھا اور روٹی تھی، یہ 3-4 چیزیں، اور شربت ایک بنایا تھا حضرت علی کے لیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کھانے سے پہلے پوچھا یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ آپ تو بڑے غریب ہو، کہاں سے آ گیا تمہارے پاس؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کیا عقیل بن ابی طالب نے کہ بھائی جان آپ کے زمانے سے پہلے نبی پاک کے دور میں ہمارا جو وظیفہ شروع ہوا تھا اسلامی ریاست مدینہ میں، بنو ہاشم کو جو وظیفہ نبی علیہ السلام کے زمانے سے مل رہا ہے، ابو بکر صدیق کے دور میں ملتا رہا، عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، حضرت عثمان کے دور میں، اور آپ کے دور میں بھی بیت المال سے ہمیں وظیفہ ملتا ہے. تو وہ جو پیسے تھے میں نے چند مہینے لگا کے تھوڑے تھوڑے جمع کیے تو اس قابل ہوا کہ میں آپ کی ایک ٹائم کی دعوت کر سکتا ہوں. اپنے کھانے پینے کی ضرورت کے علاوہ 3 مہینے میں میں نے یہ پیسے جمع کیے. حضرت سیدنا علی نے فرمایا کہ کتنے پیسے تھے؟ اس نے بتایا پتہ نہیں کتنے، 50-60 درہم بتائے کہ جی اتنے درہم مجھے 3 مہینوں میں بچ گئے. حضرت علی نے اسی وقت بیت المال کے وزیر خزانہ کو بلایا، آؤ بھائی. اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ بھائی یہ میرا بھائی ہے، اس نے 1 مہینے میں 20 دینار یا کم از کم اتنے پیسے بچائے ہیں جو اس کی ضرورت کے علاوہ ہیں. تو اسلامی ریاست میں جو مال ہوتا ہے یہ عوام کا حق ہوتا ہے. کس کا حق ہوتا ہے جی؟ عوام کا حق ہوتا ہے، ان کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے، ان کا حق ہے. حضور کے زمانے سے ان کا وظیفہ شروع ہوا. یہ جو انہوں نے اتنے مہینے میں اتنے پیسے بچائے، اس کا مطلب ان کی ضرورت سے پیسے یہ زیادہ ہیں. اور حضور اتنے پیسے دیتے تھے، ابو بکر صدیق اتنے دیتے تھے، عمر اتنے دیتے تھے، عثمان اتنے دیتے تھے جتنی اس کی ضرورت ہوتی تھی، زیادہ عیاشی کے لیے نہیں دیتے تھے. تو یہ جو گوشت اور یہ لیگ پیس اور یہ جناب یہ روز قسم کے کھانے مجھے اس نے پیش کیے ہیں، اس کے وظیفے میں سے اتنے درہم کاٹ دو. یہاں تو جناب آوے کا آوے بگڑا ہے. کسی کا ہو نا قریبی اوپر والی سیٹ پہ تو جناب رشتہ دار اگلے پچھلے سب کو نوازا جاتا ہے، سب کو آرام کھلایا جاتا ہے. تو بھی لے، تو بھی پلاٹ لے، تو بھی لے. عوام کا پیسہ بیت المال کا یہ مال غنیمت سمجھا ہوا ہے. لیکن حضرت علی تھے جن کا نظام اسلامی تھا، انہوں نے اسلامی نظام میں اپنے بھائی کا بھی احتساب کیا اور اس کے وظیفے میں سے اتنے پیسے کاٹ لیے. تو حضرت علی کے بھائی کہنے لگے بھائی جان میں نے تو اپنے بھی ضرورت کو کاٹ کے پیسے. آپ نے فرمایا اس کا مطلب تو اتنے پیسوں میں گزارا کر سکتا ہے، تجھے پیسے نہیں دیے جائیں گے، یہ عوام کا پیسہ ہے. کل کو علی سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنے بھائی کو عوام سے زیادہ کیوں نوازا.
یہ ہے اسلامی نظام. یہ حضرت علی کی دور حکومت کی بات کر رہا ہوں, کسی اور کی حکومت نہ سمجھ لینا بھائی, کیونکہ حکومت وغیرہ کی بات پہ کچھ لوگ پریشان بھی ہو جاتے ہیں, ناراض کہ مولوی صاحب کیڑیاں گلا لے کے بہ گئے. تو بھائی یہ کہ اب کتابوں میں بھائی یہ باتیں لکھی ہیں تو ہم نے سنانی تو ہے نا آپ کو, تو ہم نے بتانا ہے کہ آج کا مسلمان بھی سمجھے کہ 1400 سال پہلے کا نظام خلافت راشدہ کا نظام کتنا پیارا تھا. اور ایک دفعہ حضرت علی کے پاس جب بیت المال میں بہت ساری گندم جمع ہوئی تو کوفہ کے غریب لوگوں کو بلایا. حضرت علی نے بھر بھر کے ان کو نوازا, جتنا مال غنیمت میں پیسہ تھا سارا تقسیم کر دیا. بالآخر بیت المال کا وہ جو جہاں پہ سٹور کیا جاتا تھا اس سامان کھانے پینے کا راشن, حضرت علی نے وہاں خود جھاڑو لگایا. جھاڑو لگا کر وہ جو دانے تھے چھوٹے چھوٹے دانے, حضرت علی نے ان دانوں کو جمع کیے, اکٹھا کیا, جھاڑو لگا کر وہ جگہ بالکل صاف کر دی, ایک دانہ بھی نہ بچایا, سب تقسیم کر دیا. اور بالآخر 2 نفل پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ قیامت کو علی کا حساب نہ لینا, میں نے ایک ذرہ بھی ناحق کسی کو نہیں پہنچایا. یہ ہے حضرت علی کا دور حکومت. حضرت علی کا 4.5 سال حضرت علی نے حکومت کی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دور حکومت میں آپ کا دسترخوان بھی لگتا تھا, غریبوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا. تو سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دسترخوان پر ایک دفعہ ایک غریب بندہ آیا اور وہ آپ کے پاس کئی عرصہ رہا, لنگر کھاتا رہا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ آپ اتنی بڑی حکومت آپ کے پاس اور آپ کا دسترخوان چھوٹا سا اور سادہ سا کھانا, سوکھی روٹی اور بس سالن ہلکا سا. تو حضرت علی نے فرمایا کہ دیکھو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ دسترخوان پہ رنگ برنگے کھانے ہوں, میں لوگوں کو رنگ برنگے کھانے کھلا کر عیاشی کا عادی بنا دوں. فرمایا جب علی خود عیاشی نہیں کرتا تو پھر میں کسی کو ناجائز کسی کا کھانے بھی نہیں دوں گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ اپنا دسترخوان اچھا کریں, آپ باوقار ہوں, بڑے بڑے بادشاہ وہ بڑے کر و فر کے ساتھ بیٹھتے ہیں, بڑا عالیشان لباس پہنتے ہیں, بڑا ان کا پروٹوکول ہوتا ہے, اور آپ آتے سادگی سے نماز پڑھائی اور چلے گئے. حضرت علی نے فرمایا یاد رکھو دنیا اور آخرت یہ سوکنے ہیں. دنیا اور آخرت کیا ہے؟ سوکنے ہیں. یہ کبھی بھی ایک برتن میں جمع نہیں ہو سکتی. فرمایا جس کو رب علم دے گا ساتھ فقیری بھی ہوگی, اور جس کو مال دے گا اس کو علم کی دولت نہیں ملا کرتی. جس کو مال ملا ہے نا, علم نہیں ملتا. تو حضرت علی کے جو بھائی تھے عقیل بن ابی طالب چلے گئے ملک شام حضرت امیر معاویہ کے پاس رضی اللہ عنہ, اور جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئے سیدنا امیر معاویہ, حضرت امیر معاویہ بڑے خوش ہوئے کہ علی کا بھائی آیا. بھائی حالانکہ حضرت علی کے ساتھ اجتہادی طور پر ایک جنگ بھی ہو چکی تھی تب, لیکن پریشان ہوئے کہ علی کا بھائی میرے پاس بڑی محبت سے آئے. امیر معاویہ رضی اللہ بہت تحفے تحائف دیے, بہت نوازا, تحفے دیے, کپڑے دیے, رہنے کو عالیشان گھر دیا, اور پھر کہنے لگے بتاؤ میری یہاں حکومت زیادہ خوشحال ہے کہ کوفہ میں علی کی. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جب یہ بات کہی نا, عقیل بن ابی طالب کہنے لگے اگر دنیا دیکھنی ہو تو تیری اچھی ہے, آخرت دیکھنی ہو تو علی کی اچھی ہے. فرمایا عیاشی دنیا میں وہ آپ کے پاس بہت ہے, بہت عالیشان گھر ہیں رہنے کو, اور زبردست قسم کے آپ کے پاس گارڈ ہیں, کھانا بڑا اعلیٰ. لیکن فرمایا اور فقیری اور آخرت جو ہے نا, روحانیت جو زیادہ نظر آتی ہے, جس سے اللہ مضبوط رہتا ہے دل میں, وہ حضرت علی کی صحبت ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ناراض ہو کر آئے تھے, لیکن بالآخر ان کو بھی ماننا پڑا کہ غلطی میری ہے کہ میرا گزارا تھوڑے پیسوں میں ہو سکتا ہے, تو میں وظائف زیادہ کیوں لے رہا ہوں. تو یہ وظائف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے تک چلتے رہے, لیکن انہوں نے بھی, لیکن کمال کی بات دیکھیے بہت سارے لوگ باغ فدق کے مسئلے پر حضرت بی بی فاطمہ اور صدیق اکبر کا مسئلہ لے کر اٹھا کے نیٹ پہ جو شور ڈالا ہے, یوٹیوب پہ, سوشل میڈیا پہ لعن طعن نعوذ باللہ کر رہے ہیں حضور کے صحابہ پر. اور بھائی اگر باغ فدق سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعی حق ہوتا اور حضور علیہ السلام ان کو دے کر گئے ہوتے, تو حضرت علی نے 4.5 سال حکومت کی ہے.
باغ فدق حضرت علی نے واپس نہیں کیا، اپنے بیٹوں کو نہیں دیا. چاہتے حکومت ہی دے سکتے تھے، مدینہ پاک میں بھی ان کی حکومت تھی، خیبر میں بھی ان کی حکومت، فدق میں بھی ان کی، لیکن نہیں دیا. وہ جانتے تھے کہ ابو بکر صدیق جو حضور کے فرمان سنا کر گئے ہیں، ابو بکر صدیق کا فرمان نبی پاک کے حکم کے مطابق تھا. تو یہ جو بات ہے نا، سوشل میڈیا پر شور شرابہ ہے، اہل بیت کے بارے میں کچھ لوگ زبانیں کھول رہے ہیں، کوئی صحابہ کے بارے میں، یاد رکھیں یہ دونوں ہمارے نبی پاک کی یادگار ہیں. حضور کی اہل بیت بھی، حضور کے صحابہ بھی. ہم تو بھائی وہ سواری جو نبی علیہ السلام جس پر سوار ہوئے، جانور ہے نا، ہم اس کو گدھا نہیں کہتے، دراز گوش کہتے ہیں. ہم اس کو دراز گوش کہتے ہیں. ہم تو اس دراز گوش کے پاؤں سے لگی ہوئی خاک کا بھی ادب کرنے والے ہیں. تو جو میرے نبی کے در والے ہوں یا حضور کے گھر والے ہوں تو ہمیں تو ان کا ادب زیادہ کرنا چاہیے. ان کا ذکر سوائے بھلائی کے کرنا ہی نہیں ہے، بس صرف بھلائی کی نظر سے ان کا ذکر کرنا ہے، ان کی شان و عظمت بھلائی کی نیت سے بیان کرنی ہے. تو سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب حضرت صدیق اکبر کا زمانہ تھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کے جمع کرنے پر ڈیوٹی لگائی گئی. تو حضرت علی سے کسی نے کہا کہ آپ قرآن کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ تو مولا علی حیدر کرار رضی اللہ فرمایا کہ میں قرآن کے بارے میں اس قدر وضاحت کے ساتھ جانتا ہوں کہ مجھے معلوم ہے کہ قرآن کی کون سی صورت، کون سی آیت کہاں پر نازل ہوئی، پہاڑ پر نازل ہوئی، زمین پر نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، دن میں نازل ہوئی یا رات میں نازل ہوئی. فرمایا یہ سب کچھ معلوم ہے کہ قرآن مجید کی کون کون سی آیت اللہ نے کس وجہ سے اتاری ہے. اور حضرت علی نے ایک اندازے کے مطابق جو تاریخی روایت ہے کہ حضرت علی نے قرآن اس طریقے سے جمع کیا جیسے کہ نازل ہوا. نازل ایسے ہوا آگے پیچھے ہوئی آیتیں، مطلب ایک آیت پہلے اتری ایک سورت کی اور دوسری 5 سال کے بعد نازل ہوئی. حضرت علی نے وہ اسی ترتیب سے جو وحی کا تسلسل تھا، ایک ہے قرآن کی ترتیب، قرآن کی ترتیب نبی پاک کے زمانے میں تھی، یہی جو آج ہے ہمارے پاس. قرآن کی ترتیب یہی، لیکن آیات کی ترتیب آگے پیچھے ہے. کچھ آیتیں پہلے اتری ہیں، کچھ بعد میں اتری ہے. تو حضرت نے فرمایا حضرت علی نے کہ میں جانتا ہوں کہ کون سی آیت کب اور کس زمانے میں کس سال میں اتری اور کس کے لیے اتری. اتنا اللہ تعالیٰ نے بحر العلوم بنایا تھا. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیجئے، ان کی سیرت پڑھیے، ان کی زندگی جانیے اور اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈالیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہدایت کے سرچشمے ہیں جو نبی علیہ السلام اپنے بعد چھوڑ کر گئے، اور ہدایت کے چراغ جو نبی علیہ السلام اپنی زندگی میں جلا کر گئے، اور آج تک اس کی روشنی الحمدللہ امت کو مل رہی ہے. لیکن ملتی اسی کو رہے گی جس کے دل میں ان کا پیار ہوگا، ان کی محبت ہوگی، ان کا ذکر محبت کے ساتھ کیا جائے گا. وہی لوگ، انہی کو ہی ان سے نور حاصل ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر محبت کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.